اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ بنا دیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا ابراہیم جھک جا میرے آگے، کہ یا اللہ میں یہ جھک گیا، میں یہ جھک گیا، میں تیرے اگو سر نواں چھڑیا، وہ جو کی کرائیں مڑ نبھدی نہیں، کی کرائیں مڑ گزارا نہیں، یہ ساری بکواس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں بڑی تعریف کی ہے، 76 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ سبحان اللہ، اللہ کے بعد کوئی ہستی جس کی تعریف ممکن نہیں، سب کی تعریف ممکن ہے سب، لیکن دو اوپر اللہ، اس کی تعریف ناممکن ہے، اور اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ناممکن ہے۔ ساری دنیا مل کر ان کی تعریف کا ذرہ نہیں ادا کر سکتی۔ آدم اور حوا کا نکاح جنت میں، نکاح اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھا، ہاں بھائی مہر دو، آدم مہر دو، کج کی دے ماں کیا دوں؟ میرے رب نے کیا کہا آدم تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہی مہر ہے تیری بیگم کا۔ بھائی ایک باری درود پڑھ چھڑ، یہی مہر ہے تیری بیگم کا۔ ہاں الفاظ نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ نہیں ہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے۔ جو سر کی آنکھوں سے کھڑے ہو کر نماز میں جنت کو دیکھیں، جہنم کو دیکھیں، کیا نظر پائی ہے، آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں، میں تا نہیں پتہ لگتا پہ پچھو کون بیٹھے ہوئے، آئی دے نہیں پتہ لگتا پہ، اے بھی نہیں پتہ لگتا پہ، لیکن آپ نے کہا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ تو بڑی چھوٹی جی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، چلنا شروع کر دیا، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے، یوں گئے اور یوں آئے، سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ پہلے آگے پھر پیچھے، اسی تو ان کدی نہیں ویکھیا نماز ٹر دیاں ہٹ دیاں۔ آپ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، انگوروں کے گچھے جھکے ہوئے درخت دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے، تو میں آگے چلا گیا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ قربان جاؤں اس نظر پر جو 7 آسمان چیر کے دیکھ رہی ہو۔ اور پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کے شعلے اور اس کی تپش وہ دیکھی، تو پھر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ کیا نظر پائی؟ میں کتوں تعریف کراں؟ ای جنت دوزخ بھی بڑی چھوٹی چیز ہے، چھوٹی جی شے، میرے رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سارے پردے ہٹائے، اپنا دیدار کرایا، اور کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ، کیا آنکھ ہے جو رب کو دیکھے، کیا سینہ ہے جو تجلیات کو برداشت کرے۔ اتنے بڑے رسول سے میرا اللہ کہہ رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب آپ بھی ابراہیم اپنے باپ کی پیروی فرمائیں، آپ بھی اپنے باپ ابراہیم کی پیروی فرمائیں۔ یہ اللہ نے، یہ عزت اللہ نے کسی نبی کو نہیں بخشی کہ 2 جہان کے سردار کو کہا جا رہا ہو عیسیٰ کی پیروی فرمائیں، نہیں، موسیٰ کی پیروی فرمائیں، نہیں، داؤد، یحییٰ، زکریا، نوح، لوط، شعیب، ہود، صالح، یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل کی پیروی فرمائیں، نہیں۔
ایک نام لیا، ایک نام، ایک نام، ایک نام۔ اے میرے محبوب ابراہیم کی پیروی فرمائیں۔ ابراہیم کی پیروی کیا ہے کہ اس نے سر جھکا دیا ہر شے کے سامنے۔ سر جھکا دیں۔ اللہ کے سامنے ماں باپ آئے، قربان کیا، ماں باپ چھوڑ دیے، قربان کیا۔ اللہ کے سامنے آگ آئی، ڈال دیا اپنے آپ کو۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اللہ کے سامنے جو آیا، نمرود آیا، آگ میں پھینکا گیا، گھر چھوڑا گیا، وطن چھوڑا گیا، مصر پہنچے، وہاں سے مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، واپس آئے، اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں، 86 برس کی عمر ہو گئی، مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل۔ اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، ان لے کے نکل، ان لے کے نکل۔ کدھر؟ اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا، کھچاؤ، دل بند کر۔ سارا کہے، بڑی بیوی، انہوں میری اکھیاں تو دور کر، میرا دل کٹیندہ ہے، انہوں اولاد ہوگی، مینوں نہیں ہوئی، انہوں میری اکھیاں تو دور کر، میں نہیں ویکھ سکتی۔ انہوں نے سمجھا سوکن پنا ہے۔ جبریل آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو، لے جاؤ۔ کہ اللہ کہاں لے جاؤں؟ کہاں جہاں ہم کہیں۔ کہ تو یا اللہ میں جامع کیویں؟ کہا جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ، کائنات کی زندگی، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر۔ چلو سارا سے بیٹا ہوتا، وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا۔ ہاجرہ شہزادی، 22 سال 20 سال عمر۔ چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ 4 پہاڑوں میں ایک نشیب آیا، تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے، انہوں بچاونا ہویا تو بچا لے سی، یہ ساڑنا ہویا تو ساڑ دے سی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے۔ اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایتھے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا ہے، کہ اس بچے کی پشت سے
آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے. اسلمت لرب العالمین. ٹھیک، چھوڑ دے. ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے. تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئی، یہ کیا کر رہا، یہ کیا کر رہا. تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا، یہ کیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا. بچہ گود میں ہے. تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکدا تو انہوں کیویں وکھائی. کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ. پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا، اللہ ہی جانے. اور وہ جا رہی ہیں ساتھ ساتھ. کیوں؟ میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی، جاندہ کدے پہ ہیں، کوئی گل تو دس. چلتے چلتے کدئی پہنچے. کدئی کوئی 3 میل 3 میل. تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گل لائی ہوئے. تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کہ اذن لن یضیعنا اللہ. ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا. پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری. اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا. جاؤ. میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا. پچھا پیکے تک کوئی نہیں جتھے اس جاتے بہ جاؤں. کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی. پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں. جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی. میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے رومے میں درد تھا. جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھیں وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت. جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتی ہوئی گزرتی ہوگی. چمکتے سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت. اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا. بیوی نے نہیں وکھایا. جب نیچے ہو گئے، بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ، اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ پیا. اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے. ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں. فلسطین کی بستی آباد، سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ،
پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے۔ تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکر ہے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا۔ اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ وہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا، تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے، پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، امتحان دیو امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی، اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاوے، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری نہیں۔ اس سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانونی کالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے، بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈھا، کتھے جا کے ٹکر مارا۔ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو، قربان نہیں، اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی، ایسی آئے ہمیں گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نہ میں نے ویکھے میں نے ویکھے، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں
کیویں مردہ پہ ہے، تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، اور پانی ابل رہا تھا۔ ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتے، پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی، دریا نہیں بنا بنا۔ کیا پانی ہے، کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے، ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف۔ اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں۔ سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف ہے، اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مدد، نصرت، کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ بچہ پروان چڑھا، لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا ہوں، آخر پہ جانا چاہتا ہوں۔ 1 سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی، سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی۔ روزانہ ہاجرہ کی نظر اس گھاٹی پہ پڑتی تھی، ایتھو ابراہیم گیا پتہ نہیں کد آون گے، آج دے وچھڑے کد ملن گے۔ 1 سال کے بعد دیکھا تو گھاٹی سے ابراہیم کی سواری اتری۔ بولو اس بیوی پہ کیا گزری ہوگی خوشی کی حالت، اور ابراہیم کی آنکھوں نے کیا پیار لیا ہوگا، اور ہاجرہ کی آنکھوں میں کیا انتظار کی شمع تھی، جو خامند کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب اونٹنی کو بٹھایا کہ تشریف لائیں، خاموش، اترنے کی اجازت نہیں۔ آزمائش کی گھاٹی، آگ میں اور تپش اور تیز کیا کہ اترنے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، آپ کا سر دھو دو، منہ دھو دو، ہاتھ پاؤں دھو دو، آپ لمبا سفر کر کے آئیں۔ وہ لائیں پانی ڈول میں اور اپنے خامند کے بال دھوئے، سر، چہرہ، داڑھی، ہاتھ، پاؤں، بچہ گود میں دیا، سینے سے لگایا، ایک بوسہ دیا، واپس اور او گئے۔ میرے تو لمبے کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ مارا تو سودا کی میں بیچ، تو لمبے کی کیا بات ہے، سارا پاکستان یہ کرتا۔ پھر دوبارہ آئے ہیں، ہن ملن نہیں آ رہے، ہن چھری لکائی ہوئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔ چھری لے کر باپ چلا، 1500 کلومیٹر کا سفر، سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلاواں، اے بکرا تھوڑا ہے، اب میں راہ چاہیں تے بکرا ذبح ہویا پیا کہ وہ عید پڑھ کے گئے اسے، اے بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 92 سال۔ 92 سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی جنت، تو پتر کومن دا حکم آ گیا۔ بڑے شیطان کے یوں منہ کرو ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ۔ 2 پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی، وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، 92-95 سال کی عمر ہے، اور آگے معصوم پھول ہے۔ بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے، اپنا
اپنا جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا کہتے؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب ویکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں؟ تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابا تفعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو دو لفظ، یا ابا تفعل، یا ابت افعل، کیا تسلیم و رضا ہے۔ ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم، وہ ہے ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا۔ تو پھر اپنا کرتا اتارا، کہا ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکی۔ 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے۔ ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا۔ آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں، الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کنڈ تے رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھا، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا۔ فرمایا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں، یا کوئی میرا امتحان ہے؟ یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں نکل گئیں۔
اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. اب چھری جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی، نہیں کاٹو گی. یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا. چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا. عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کٹے؟ آگ نہ جلائے، اب کیسے جلائے گی؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے، اب کیسے موت آئے گی؟ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں چلی. اٹھے جا کے پتھر پہ تیز. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں، کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. پتر دیسا میں چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں؟ جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نو جلا لایا ہے. امتحان پاس ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پٹی باندھی تھی آنکھوں پر، چھری جو چلائی چل گئی. آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل، دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا. میرے نبی ساری زندگی دو چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے. حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی. جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوے کی. ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے، ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں. چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں گے، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. میرے مولا اول تو میرا حساب لمے نہیں، جے لینا ہی تو میرے نبی تو او لے کر کے لمی، میرے نبی نو میرے گناہ دا پتہ نہ لگی.